السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 16واں رکوع۔ الحمدللہ ہمارے 15 رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم 16واں رکوع شروع کریں گے اور 16ویں رکوع کے ساتھ ہمارا یہ پارہ بھی مکمل ہو جائے گا، پہلا پارہ انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے ان کے جو نہایت نادان ہوں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صلحاء میں سے ہوں گے، نیکوں میں سے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر جھکاتا ہوں، یا رب العالمین کے ذریعے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اسی خاندان میں سے ایک رسول جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو مبعوث فرمایا، جو قرآن کریم کو ان کے سامنے پڑھنے اور قرآن کا علم اور حلال اور حرام کی ان کو تعلیم دیتے تھے، اور وہ نبی ان کو توحید کی وجہ اور گناہوں سے پاک کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنا رہے تھے۔ تو یہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیم سے اسی کا یہی مراد ہے کہ ہم جو ہیں وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی شریعت ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا مطلب واقعہ یہ ہے اس آیت کا کہ کون ہے جو روگردانی کرے گا اللہ کے اس دین سے، سوائے جو وہ وہی کرے گا جو نادان ہوگا۔ تو اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان کو بھی تسلیم کرے گا وہ رشد و ہدایت سے فیضیاب ہوگا، اور جو آپ کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ اس دعوت پر سلمہ اسلام لے آئے اور مہاجر ایمان لانے سے منکر ہو گئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مطلب جو نادان ہوگا وہی جو ہے اس دین کو قبول نہیں کرے گا، باقی سب اس دین کو قبول کر لیں گے۔ اور آگے والی جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسلام لے کر آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسلام لے کر آ گیا اور اللہ کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ والی آیت فرمائی تھی کہ اسلمت لرب العالمین۔ اور آگے والی آیت ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود ایک ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، مطلب فرما بردار ہیں۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور انتقال کے وقت اپنی اولاد کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت فرمائی تھی، اور اسی بات کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہٰذا دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو تاکہ تم اسلام کی حالت میں ہی مرو، جبکہ تم خالص اللہ کی توحید کو بیان کرو اور اسی کی عبادت کر رہے ہو جبھی تم اس دنیا سے جاؤ۔
آگے والی آیت ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ عمل کرتے تھے، ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اور یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دین ابراہیمی کے ساتھ یہودیوں نے جو جھگڑا کیا، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں کی جماعت، جب حضرت یعقوب کو موت آئی کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے کہ کس چیز کے متعلق حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی؟ یہودیت کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں؟ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے کہا تھا کہ اسی ایک معبود حقیقی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے توحید کے لیے ہم جان اور دل اور جان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس نے جو نیک کیا کی وہ اس کے لیے خاص ہیں، اور جو تم اچھے کام کرتے ہو تمہارے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تم سے ان لوگوں کے اعمال اور اقوال کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کا جو ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا گیا ہے کہ ابن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پر ہم ہیں، لہٰذا ہماری اتباع اختیار کرو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ گے، اور نصارہ نے بھی آپ سے یہی کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو گے جب ہدایت پاؤ گے، اور ان مشرکینوں کے کہنے میں مت آنا۔ اور آگے والی آیت ہے قولوا آمنا باللہ ما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ہم ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو نبوت توحید بیان فرما رہا ہے تو اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کی توحید کی جانب کی رہنمائی مطلب ہو سکے۔ فرمایا کہ کہو کہ یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہو ہم رسول اکرم اور قرآن کریم اور حضرت ابراہیم اور ان کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں کہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی کتاب، اور حضرت اسماعیل اور ان کی کتاب، اور حضرت اسحاق اور ان کی کتاب، اور حضرت یعقوب اور ان کی کتاب، اور تمام نبیوں کو اسی طریقے سے فرمایا کہ ان سب کو کہو کہ ہم ان نبیوں کو اور ان کی کتابوں کو اور جتنے بھی انبیاء اکرام گزر چکے ہیں ان کو اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نبوت اور توحید بیان فرمائی ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں، تبھی ایمان تمہارا مکمل ہوگا۔ اگر تم کسی ایک کا بھی انکار کرو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ اہل کتاب تمام انبیاء اکرام اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لے آئیں تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت ابراہیم کے دین کے مطابق گمراہی سے درست راستے پر آ جائیں گے، اور اگر یہ تمام انبیاء اکرام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے سے منکر ہو جائیں، یعنی انہیں انکار لانے سے منع کر دیں، تو یہ دین کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ان کی محنت کو انہی کے قتل اور جلا وطن کر کے ختم کر دے گا، اور ان کی باتوں کو سننے والا ان کی سزا سے اچھی طرح واقف ہے۔ آگے والی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ هو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔
اور ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آگے والی آیت ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ واللہ بغافل عما تعملون۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کی قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد یہود یا عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس ہے، جو اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کو چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو اور وہ ملے گا جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ تو ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے دین کی اتباع کرو، اس سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے، اور زبان حال سے کہو کہ ہم اس کی ذات کی توحید بیان کرنے والے ہیں اور اسی کی عبادت اور توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آگے والے آیت کی تفسیر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود اور نصارہ سے کہہ دیجیے کہ تم ہم سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تم پر تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی جو تمہارا دین ہے وہ تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اور یہ جماعت جو گزر گئی ہے اس کے لیے اس کی نیکیاں ہیں، اور جو تمہارے نیک کام ہیں اور وہ جو دنیا میں کرتے تھے، اور بدلے کے دن تم کو اس کی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی کہ جو وہ نیکیاں کرتے تھے یا وہ برے کام کرتے، جو بھی گزر چکے ہیں ان کی جو ہے تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں، اور تم سے جو ہے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں، اس لیے جو تم عمل کرو گے اس کا سوال ہی صرف تم سے کیا جائے گا۔ تو آج ہماری تفسیر پوری ہو گئی، اور یہ آج ہمارا پہلا پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔